بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تینوں آپ کے سامنے اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت اہم بات آپ سے کرنے کے لیے۔ ٹی سی ایف کا آغاز ماشاءاللہ 1995 میں جب ہوا اور پھر 1996 میں ہم نے پہلے 5 اسکولوں سے آغاز کیا، تو ہمارا ایک ویژن تھا اور وہ یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم 1000 اسکول بنائیں گے اور ان میں معیاری تعلیم دیں گے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ مثبت تبدیلی کا نمائندہ ہوں گے۔ اور الحمدللہ آپ سب لوگوں کی محنت سے یہ خواب جو ہے ہم نے 2014 میں پورا کیا، اور اس میں خصوصی طور پہ جو ہمارے اسکول کا سٹاف ہے، ہماری ٹیچرز، ہماری پرنسپلز، ان کا اور نان فیکلٹی کا، ایریا کی ٹیم کا، ریجن کی ٹیم کا بہت بھرپور کردار رہا ہے۔ 2014 میں جب ہم نے ہدف پورا کیا اور یہ سنگ میل ہمیں حاصل ہو گیا، تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ وہ سب کچھ جو ہم نے سیکھا ہے وہ مزید پاکستان کے لاکھوں کروڑوں بچے جو آج بھی معیاری تعلیم سے محروم ہیں ان تک یہ پہنچایا جائے۔ اور ہم نے 2016 میں پھر اپنے پارٹنرشپ سکولز کا آغاز کیا۔ ہمارے پارٹنرشپ سکولز کا سفر بھی بہت ہی دشوار رہا ہے اور اب بہت لگتا ہے کہ کامیاب سفر بھی رہا ہے۔ 2016 میں جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا تو سب سے بڑا اس کا قدم یہ تھا کہ ہم پنجاب کے 6 ضلعوں میں ہم نے کوئی 250 سکولز کا انتظام سنبھالا تھا۔ ہمیں جب وہ سکول ملے تو ان کی حالت بہت ہی بری تھی اور ان میں جو 10,000 کے قریب بچے تعلیم پا رہے تھے وہ معیاری تعلیم سے اصل طور پہ بالکل محروم رہے تھے۔ آج جب ہم اسکولوں کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر بچے شامیانوں اور کوریڈورز کے بجائے باقاعدہ کلاس رومز میں تعلیم پا رہے ہیں، اور جب پنجاب کی حکومت ان اسکولوں کا QAT ٹیسٹ کرتی ہے تو ہمارے اسکول تمام ضلعوں میں پہلی، دوسری یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، تو تعلیمی سطح بھی بہت بہتر ہوئی ہے۔ ادھر سندھ میں ہمارے فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکولز کے نظام کو ہم نے شروع کیا، اور اتنے قلیل عرصے میں ہم نے 2024 میں ہم انشاءاللہ 100 اسکول یونٹس کا ہدف پا لیں گے۔ ادھر بھی اور ادھر پنجاب میں بھی تمام ٹیم کو بہت بہت ہماری تعریف، ہماری ستائش، ہمارے شکریہ کا موقع بنتا ہے، اور ہمیں بے حد فخر ہے اس انتھک محنت سے اور جذبے سے جس سے ان تمام لوگوں نے کام کیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہیڈ آفس کے تمام شعبوں کا بھی ہاتھ ہے، پارٹنرشپ سکولز کی مینجمنٹ یونٹ کا بھی ہاتھ ہے، مگر اصل کردار، اصل جو صحرا اس کامیابی کا جاتا ہے وہ ان تمام پرنسپلز اور ٹیچرز کو جاتا ہے جن کی انتھک محنت سے یہ سکولز اب اس سطح پہ آ چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس وجہ سے ہم نے ان سکولز کا انتظام فلیگ شپ سکول سے الگ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان سکولوں کو خاص طور پہ ان کی معیار تعلیم کو، ان کی ضروریات کو ایک فوکس، ایک توجہ کی ضرورت تھی۔ آج الحمدللہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان تمام سکولوں میں جو ریچولز، جو پروسیسز، جو ریدمز ہیں وہ ہمارے فلیگ شپ سکولز سے بہت مطابقت رکھتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب شاید اور مزید ان کا تعلق بڑھانے کا وقت آ گیا ہے، اور شاید ہمیں ایک ہی انتظامی ڈھانچے کے ذریعے ان تمام سکولوں پہ کام اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں ٹی سی ایف کا فلیگ شپ نظام اور پارٹنرشپ نظام یکجا ہو کے ایک ٹی سی ایف اسکولنگ نیٹ ورک کی شکل اختیار کرے گا۔ اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ملک کو 2 زونز میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ایک ناردرن زون ہوگا اور ایک سدرن زون ہوگا۔ دونوں زونز کی سربراہی ایک جنرل مینیجر کریں گے جو کہ ایک ہیڈ آف ایجوکیشن ایکسلنس نارتھ اور ساؤتھ کی مدد سے انشاءاللہ تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناردرن زون کی ذمہ داری جو ہے وہ انشاءاللہ بریگیڈیئر ندیم سہیل صاحب جو ہیں وہ سنبھالیں گے، جبکہ سدرن زون کی ذمہ داری راحیلہ فاطمہ صاحبہ سنبھالیں گی۔ اس کا اثر یا تبدیلی کا اثر ہماری ٹیمز پہ کیا پڑتا ہے؟ ناردرن زون کے 3 ریجن ہیں، فلیگ شپ نارتھ، فلیگ شپ نارتھ ویسٹ اور پارٹنرشپ نارتھ۔ ان تینوں ریجنز کے اسکول پہ ایریا ٹیم کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فقط جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل مینیجرز جنرل مینیجر کو رپورٹ کریں گے، اور REM کی فنکشنل رپورٹنگ جو ہے وہ ہیڈ آف ایجوکیشن ایکسلنس کو ہوگی۔ اسی طرح ساؤتھ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے 4 ریجنز ہیں، فلیگ شپ کا ساؤتھ ریجن، ساؤتھ ویسٹ ریجن اور سینٹرل ریجن، اور پارٹنرشپ کا ساؤتھ ریجن۔ نارتھ کے تینوں ریجنز کی طرح ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ پہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی۔ ریجنل مینیجرز اور REM کی رپورٹنگ HE اور جنرل مینیجر کو ہو جائے گی، مگر جو بڑی تبدیلی ہے وہ ہمارے سندھ کے نیٹ ورک میں ہے، یعنی سینٹرل اور پارٹنرشپ ساؤتھ میں۔ سندھ میں جس طرح ضیاء صاحب نے ذکر کیا ہمارا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، اور عزائم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آگے جا کے اس کو اور بڑھانا ہے کیونکہ وہاں پہ ضرورت بہت ہے۔ اس نیت سے اب سندھ کو ہم 2 حصوں میں آگے لے کے چلیں گے۔
ایک جس کو کہلائیں گے ہم اپر سندھ سکھر میں ریجنل آفس ہوگا، اور دوسرا لوور سندھ جس کا ریجنل آفس حیدرآباد میں ہوگا۔ ایف اے ایس اسکول اور ایف اے ایس جو فلیگ شپ کے اسکول ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ فرق ہے نہیں، دونوں جگہ زمین ہماری، عمارت ہماری، عملہ ہمارا، کتابیں ہماری۔ تو ان دونوں اسکولوں کو ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ بنا لیا جائے گا، یعنی آج ہو سکتا ہے کوئی ایریا مینیجر جو ہیں وہ فلیگ شپ اسکول دیکھ رہی ہیں اور کوئی اور جو ہیں وہ ایف اے اسکول دیکھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے پاس جو پورٹ فولیو ہو وہ ملا جلا ہو، جس میں کچھ پرانے ایف اے ایس کے اسکول اور کچھ ایف اے ایس کے اسکول شامل ہوں۔ ایس بی پی کے اسکولس کو الگ رکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کا نظام قدرے مختلف ہے، اس کی رپورٹنگ لائن جو اپر سندھ میں ہمارے ریجنل مینیجر ہوں گے انہی کو انشاءاللہ دی جائے گی۔ تو یہ کچھ بڑی تبدیلیاں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک خط انشاءاللہ سی او صاحب کی طرف سے آپ کو موصول ہوگا جس میں اور تفصیلات بھی موجود ہوں گی۔ بات کا اختتام اس سے کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا خواب، ہماری نیت، ہماری خواہش ہے کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے خلوص نیت کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری محنت کے ساتھ پاکستان کے تمام بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنا ہے۔ وہ بچے جو کہ ہمارے اسکولوں میں ان کے تعلیمی معیار کو بہتر کرنا ہے، مگر وہ سینکڑوں بچے جو اسکولوں میں نہیں ہیں ان کو اسکول لانے میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا قدم بڑھانے اور انشاءاللہ اور بہتر کردار ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز، اگر آج ہمارے 1900-2000 اسکول ہیں اور عزائم یہ ہیں کہ ہم نے اس کارواں کو اور بہت آگے لے کے چلنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے سسٹمز اور پروسیسز، ہمارے نظام میں اور مضبوطی کی اور بہتری کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگی غالباً ہم اس جگہ پہ نہیں ہوں گے جہاں ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ سو آنے والے وقتوں میں جو ایک بہت بڑی ترجیح ہوگی وہ سسٹم اور پروسیس کی امپروومنٹ ہوگی۔ جو آخری چیز جو کہ غالباً سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ چاہے نیٹ ورک جتنا بڑھا لیں، چاہے سسٹم جتنے امپروو کر لیں، اگر ہمارا کلچر، اگر ہماری رفتار، اگر ہماری رویے وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، تو یہ کارواں بند کے خوش اسلوبی سے آگے نہیں چل پائے گا۔ تو اس کو تھامے رکھنا ہے، ہماری ویلیوز اینڈ بیہیویئرز ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو تھامے رکھیں گے تو انشاءاللہ جو آج کام کر رہے ہیں وہ بھی خوش اسلوبی سے کر پائیں گے، اور آنے والے دنوں میں کارواں اور بڑھتا جائے گا۔ جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا، میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ اسی طریقے سے پورے خلوص سے، خدمت کے جذبے کے تحت اور اپنے کام میں پوری طریقے سے حسن پیدا کرتے ہوئے اور اخلاق کے ساتھ کام کریں گے، اور اسی جذبے سے انشاءاللہ تعالی مزید ہزاروں لاکھوں بچوں کو پڑھائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔